بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جو صاحب نصاب پر جس کی ادائیگی فرض ہے۔ عموماً رمضان المبارک میں جو لوگ صاحب مال ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہمارے شہر میں ایسی ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں بڑی پابندی کرتی ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ زکوٰۃ میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے شریعت نے کیا اصول اور ضوابط بتائے ہیں، کن اموال پر زکوٰۃ واجب ہے، کس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، تفصیلی موضوع ہے، اس لیے میری تمام ہی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ زکوٰۃ سے متعلق ہم اپنی مسجد کے امام صاحب سے یا شہر میں جس عالم سے بھی ہمارا رابطہ ہو، ہم ان سے زکوٰۃ سے متعلق جو مسائل ہیں وہ معلوم کریں۔ عورتوں کے زیورات کی زکوٰۃ، مال تجارت پر زکوٰۃ، قرض میں نے کسی کو دیا ہے اس کی ادائیگی سامنے والے کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے، اس مال کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، جو زمین جو پلاٹ وغیرہ میں نے خریدا ہے وہ میں نے کس نیت سے خریدا ہے، تجارت کے لیے ہے یا رہائش کے لیے ہے، اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، بیوی کا جو زیور ہے یا بچوں کی شادی بیاہ کے لیے جو رقم میں نے جمع کر رکھی ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ غرض انسان اگر اپنے پاس موجود مال سے متعلق اگر مسئلہ دریافت کرے تو اس سے صحیح رہنمائی ملے گی۔ اس لیے میری تمام ہی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ زکوٰۃ سے متعلق پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے مسجد کے امام صاحب یا کسی عالم دین سے ہم پورا مسئلہ معلوم کریں۔ دوسری چیز زکوٰۃ میں یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب اگر ہو گئی تو اب وہ زکوٰۃ صحیح مصرف تک پہنچنی چاہیے۔ عموماً بہت سارے لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ مانگنے کے لیے آتے ہیں، اب وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں بلا تحقیق ہم ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ اگر صحیح مصرف میں نہ پہنچی یا جو انسان زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے ہم نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنا اور صحیح مصرف میں زکوٰۃ پہنچانا، یہ دونوں کام ان لوگوں پر ضروری ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس لیے ہم یہ بات بھی معلوم کریں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں پہلے ہم ان کا خیال رکھیں اور انہیں زکوٰۃ دینے کے باب میں ترجیح دیں۔ کن کن رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ چیز بھی ہم اپنی مسجد کے امام صاحب یا اپنے شہر کے علماء سے بالمشافہ ملاقات کر کے معلوم کریں۔ تیسرے نمبر کی چیز یہ ہے کہ بہت سارے مدارس کے سفیر حضرات یا خدمت خلق سے متعلق جو چیریٹیبل فاؤنڈیشن وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی زکوٰۃ کے لیے آتے ہیں۔ شہر مالیگاؤں میں الحمدللہ جمعیت علماء کی خدمات ہیں، اور جمعیت علماء تحقیق کے بعد تصدیق نامہ جاری کرتی ہے۔ ایسے مدارس کے احباب جن کے پاس تصدیق نامہ ہو یا شہر کے کسی اور بڑے عالم دین کا تصدیق نامہ ہو جنہوں نے تحقیق کر کے ان کو تصدیق دی ہو، ان کی تصدیق دیکھ کر کے ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس تصدیق نہ ہو تو ہم ان کو زکوٰۃ دینے سے احتیاط کریں۔ ہمارے ہی شہر میں جو مدارس چل رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وہاں زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ مناسب ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، ہمارے شہر میں صرف بڑے مدارس ہی نہیں بلکہ الحمدللہ ہر محلے میں، ہر مسجد میں مکتب بھی جاری ہے۔ اب مکتب میں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ مکتب میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ طعام اور قیام کے ساتھ وہاں نہیں پڑھتے، بلکہ وہ 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ مجموعی طور پر اتنا وقت مکتب میں دیتے ہیں، اور وہ اچھے گھر کے بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے طعام و قیام کا کوئی نظم نہیں ہوتا۔ اب مکتب کے بہت سارے احباب بھی رمضان المبارک میں چندے کے لیے نکلتے ہیں۔ جب ہم اپنی مسجد کے باہر
یا اپنی دکان پر یا اپنے گھر پر کوئی شخص آئے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ مدرسے والے ہیں انہیں زکوٰۃ دے دیں، بلکہ دینے سے پہلے یہ ہم پوچھیں کہ ہم جو پیسہ آپ کو دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ کا ہے اور آپ کے مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ مکتب میں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ اگر ہم نے بلا تحقیق مکتب والوں کو زکوٰۃ دے دی تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بھی مدرسے سے متعلق، مکتب سے متعلق جو شخص بھی آئے، ہم اسے زکوٰۃ بلا تحقیق نہ دیں، بلکہ پہلے تحقیق کر لیں کہ آپ کے مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمارے مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے تو ہم عطیات کی رقم سے ان اداروں کا تعاون کریں، یا یہ کہ پھر ہم ان کا تعاون نہ کریں اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو۔ لیکن زکوٰۃ کی رقم ہم ایسی جگہوں پر قطعاً نہ دیں جہاں پر زکوٰۃ کا مصرف نہ ہو۔ اور سب سے بہتر شکل تو یہ ہوگی کہ جو احباب مکاتب کے ذمہ دار ہیں اور وہ اپنے اساتذہ کو یا وہ خود ذمہ دار اگر چندے کے لیے نکلتے ہیں، مسجد میں اگر وہ اعلان کرواتے ہیں، تو سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ اعلان ہی اس طرح ہو کہ ہمارے مکتب میں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ہم زکوٰۃ وصول نہیں کرتے، اس لیے زکوٰۃ کی رقم ہمیں نہ دیں بلکہ صرف عطیات سے ہمارا تعاون کریں۔ اگر اہل مکاتب ہی اس پر غور کر لیں تو الحمدللہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ بہت سارے مکتب والے اس باب میں احتیاط نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بغیر کسی اہم اطلاع کے ایک عمومی اعلان چندے کا کر رہے ہیں۔ عوام الناس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چندہ یہاں پر اس مکتب میں زکوٰۃ کی مد میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے درمیان یہ پیدا ہو جائے گا کہ بے شمار افراد کی زکوٰۃ صحیح مصرف میں نہیں پہنچے گی اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو اس پر جو وعید ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس لیے میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہوں گا عوام الناس کو بھی اور ہمارے اہل مکاتب کو بھی کہ چندے کی وصولی میں ہم احتیاط کریں، دینے والے احباب بھی احتیاط کریں اور لینے والے احباب بھی احتیاط کریں، تاکہ اتنی بڑی رقم جو پورے شہر سے زکوٰۃ کے طور پر نکلتی ہے وہ صحیح مصرف میں جائے۔ زکوٰۃ اگر صحیح مصرف میں جائے گی، مسلمانوں کی معاشی حالت یقیناً بہتر ہوگی۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے لیے آتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، وہ آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کو آپ دیتے تھے، ہماری والدہ کو آپ دیتے تھے۔ ایسے احباب کو زکوٰۃ دینے سے پہلے ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ان کی مالی حالت کیا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، ہم انہیں قطعاً زکوٰۃ نہ دیں، بلکہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے یہ مسئلہ بھی ہم معلوم کریں تاکہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پر ادا ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ادا کی جانے والی زکوٰۃ کو قبول فرمائے اور صحیح مصرف میں ہم سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔